حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 نومبر تک ہوگا۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، اس بار توسیع نہیں کی گئی۔ اب گرفت ہوگی، پلینٹی بھی لگے گی۔ 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2025 کے لیے تقریباً 60 لاکھ شہریوں نے گوشوارے جمع کرائے۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی شرح میں 17.5% اضافہ ریکارڈ۔ 36 لاکھ ٹیکس دہندگان نے ریٹرنز کے ساتھ ٹیکس ادائیگی بھی کی۔ انفرادی طور پر شہریوں نے 69 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ 70,000 ٹیکس دہندگان کو ٹارگیٹڈ ای میلز بھی بھیجی گئیں۔ بابر اعظم نے T20 انٹرنیشنل میں بھارت کے روہت شرما کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ سٹار بیٹر سب سے زیادہ T20 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 میں اعزاز حاصل کیا۔ روہت نے کیریئر میں 4,231 رنز بنائے تھے۔ پہلے میچ میں ویک اپ کال کے بعد پاکستان کا دھمال۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسری T20 میں کر دیا کمال۔ لاہور میں گرین شرٹس 9 وکٹ سے کامیاب۔ 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کر کے سیریز برابر کر دی۔ سائم ایوب کی طوفانی بیٹنگ، 38 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز بنائے، 5 چھکے لگائے۔ مہمان ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی بولرز کے وار نہ سہ سکی۔ پوری ٹیم صرف 110 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ فہیم اشرف کی 4 وکٹیں، سلمان مرزا 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار۔ سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج کھیلا جائے گا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق۔ استنبول مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وقت کے مذاکرات۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد ہوگا۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں ملکوں کی فعال شمولیت کو سراہا۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہاں رہا ہے، افغانستان سے کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ پاکستان نے مثبت اور تعمیری انداز میں مذاکرات میں شرکت کی۔ افغانستان فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف اقدامات کرے۔ امید ہے افغانستان پاکستان کے تحفظات دور کرے گا۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ان کی سرزمین سے، افغانستان کی سرزمین سے دار اندازی جو ہے مکمل طور پہ بند ہونی چاہیے۔ اور جو پشت پناہی ہے طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، وہ جو ہے ٹی ٹی اے کی جو حکومت ہے اس وقت کابل میں، وہ اس کی پشت پناہی بند کر دے۔ کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی۔ کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل ای کی پشت پناہی ختم کے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ 6 نومبر کو ہوگا، جس میں معاہدے کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے دراندازی مکمل بند ہو۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو افغانستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد ٹارگٹ ایک ہیں۔ ملک میں ہائبرڈ نظام اب کام کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چل سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارو نے کہا، امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوں گی۔ اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ اگلے اجلاس تک صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وفاق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سہیل آفریدی کو پھر تعاون کی پیشکش۔
کہا وزیر اعلیٰ کے پی کو کہا مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. مجھے امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت انداز بنیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کے افواج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی. ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں. کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. کشمیر کا جو بھی مسائل ہے ان کا سیاسی حل ہے. کون ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار؟ بلاول نے آج بھی نہیں بتایا. آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرنا جانتی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں. آزاد کشمیر حکومت کی بقیہ مدت امتحان ہوگی. کشمیر کے مسائل سیاسی ہیں، ان کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات برقرار ہیں. پارٹی قیادت گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا. ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کر دیا. وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا. امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی. مظفر آباد میں نام کا اعلان جلد متوقع. تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی؟ اجلاس میں اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. پی ٹی آئی کی کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں. وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے. پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کریں، یہ پالیسی اب ان کی ہے. اسے کے پی کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے. وزیر اعلیٰ کے پی جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے اراکین کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض ہمیں گفتگو. کہا پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے. پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے. حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے. فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، ہم 3 لوگ جو ہیں بالکل عدلیہ جیل بھی گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات کی. نئی قیادت ان کی عمر نہیں ہے اتنی جتنی شاہ صاحب کی سیاسی جو ہے بصیرت ہے. سابق پی ٹی آئی رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے لاہور میں پی کے ایل آئی اسپتال میں ملاقات. ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی میں کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے. ملاقات کے بعد محمود مولوی نے اے آر نیوز کو بتایا شاہ محمود کے پتے میں پتھری ہے، ان کی سرجری ہوئی ہے، ورکرز جیلوں میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اعجاز چودھری سمیت اور بھی کئی لوگوں اور ورکرز سے ملاقات. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہو اور مسائل کا حل نکالا جائے. فواد چودھری نے ایکس پر پیغام میں کہا شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے علیل. پی ٹی آئی لیڈرشپ ان سے ملنے نہیں جاتی. تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے. جو بانی کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ماحول تلخ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کی لیڈری چمکتی رہے. پی ٹی آئی میں 4 لوگ آگ لگانے میں مصروف ہیں.
پارٹی میں جوتیوں میں دال بانٹی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید، کہا موجودہ قیادت کے رہتے ہوئے بانی کی رہائی ممکن نہیں، بیرسٹر سیف کو کے پی کابینہ میں شامل نہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 10 اراکین سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں مینا آفریدی، ارشد ایوب، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان، فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ نئی کابینہ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری، تمام وزراء، مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو قلمدان بعد میں سونپے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی، صوبے کے سیاسی، معاشی اور امن و امان کے معاملات پر گفتگو کی۔ وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ کلدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان۔ جنوبی پنجاب سے کلدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ پاک افواج نے کچھ ماہ قبل دشمن بھارت کو شکست پاش دی، دشمن اب پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا۔ ٹی ایل پی نے ایسے لانگ مارچ کی کال دی جس سے دشمن کے بیانی کو تقویت ملی۔ خارجی دہشت گردوں نے بھی کلدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا۔ افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی۔ ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ناکافی قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی ذمہ داری پوری کرے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے مخلص ہے۔ رولز کا مسودہ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ ایک 142 ملکوں سے 1000 سے زیادہ آرٹسٹ اس شہر کراچی میں آئیں گے۔ ایسے ایونٹس ہوں گے، آرٹسٹ کی اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ کراچی کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کوئی خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے صوبے سے لوگوں نے دنیا میں نام کمایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دوسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے افتتاح پر خطاب، کہا گزشتہ سال 44 ملکوں کے فنکاروں نے امن کا پیغام دنیا میں اجاگر کیا۔ اس سال 142 ملکوں کے 1000 سے زائد فنکاروں کا حصہ لینا بڑی کامیابی ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول صرف کراچی نہیں، ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا۔ رشوت کے الزام میں گرفتار این سی سی آئی اے کے 6 افسران کی لاہور کی عدالت میں پیشی۔ ایف آئی اے کے گرفتار افسران کے مزید 14 روز کے ریمانڈ کے سزا۔ ملزمان کے وکیل نے کہا ایف آئی اے نے رشوت لینے کے جو الزامات لگائے ان کے ثبوت نہیں، 3 دن کا پہلے ہی ریمانڈ ہو چکا، مزید ضرورت نہیں۔ سندھ حکومت نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کی ڈیڈ لائن میں 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ ای چالان سسٹم کراچی پولیس کی نااہلی سے پردہ بھی اٹھانے لگا۔ ای چالان سسٹم کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکل کا بھی چلان ہو گیا۔ بائک مالک نے بتایا 4 سال پہلے ٹیپو سلطان سے بائک چوری ہوئی، 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 روپے کا ہی چلان آ گیا۔ موٹر سائیکل چوری ہونے کی ٹیپو سلطان تھانے میں رپورٹ بھی کرائی تھی۔ مشروکہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے، پولیس نے برآمد کرائی نہ کیس پر کام کیا۔ سینیٹری پیڈ سستے کروانے کے لیے خاتون عدالت پہنچ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا اٹارنی جنرل کو خصوصی نوٹس جاری۔ سینیٹری نیپکن کو بنیادی ضروریات قرار دینے کی درخواست، کہا غلط کیٹیگری کی وجہ سے زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اشیاء ضروریہ کو عوام سے دور رکھنا حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جائے۔
ERY نیوز کی خبر پر ایکشن، MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس، یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کچرا جلانے سے روکنے کے لیے GTS امتیاز پر گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا۔ DIG ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا۔ ERY نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ، ہزاروں شرکا امتحان دینے آئے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بنو قابل انٹری ٹیسٹ دینے آئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکا سے خطاب میں کہا، ہماری جدوجہد غریب اور مڈل کلاس بچوں کو تعلیم دینے کی بہترین کارکردگی والے نوجوانوں کو بین الملک سے IIT کی تعلیم دلائیں گے۔ صوبے کے مسائل کوئی باہر سے آ کر حل نہیں کرے گا، ہمیں خود ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ گڈ گورننس کے ذریعے عوامی مسائل بتدریج کم کیے جا سکتے ہیں۔ بلوچستان کو مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے دیانتداری اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، صوبائی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سرفراز بگٹی کی صحبت پرآمد، شہید SHO لطف علی کھوسا کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ لطف علی کھوسا دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فورسز کا خان یونس پر پھر حملہ۔ غزہ حکام کا کہنا ہے دوبارہ بمباری سے لوگ خوفزدہ ہیں، امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ حماس نے اسرائیل کو مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر دی، 11 لاشوں کی تلاش جاری۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کا کراچی میں انعقاد، دنیا نیوز کے میاں عامر محمود ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب، ERY نیٹ ورک کے صدر اور سید سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے، ڈی نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین سیکرٹری جنرل PBA منتخب ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد ریجنل ایسوسی ایشن سمیت تمام زونل کرکٹ ایسوسی ایشنز بحال کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹ بورڈ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن کا فیصلہ سنا دیا۔ ایجوکیٹر کا آرڈر اور PCB کا 2025 کا خط معطل، جسٹس چودھری سلطان محمود نے فیصلہ سنایا۔ درخواست گزار شکیل شیخ کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ یکم نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ آج گلگت بلتستان کے غیر عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے۔ GB کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا۔ ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ 14 اگست 1948 کو تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا۔ گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی شان گلگت بلتستان، یوم آزادی گلگت بلتستان کے مناسبت سے ISPR نے خوبصورت نغمہ جاری کر دیا۔